الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اولئک سیریز کی 5ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس سیریز میں ہم قرآن میں لفظ اولئک پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بلی من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جن لوگوں نے کوئی بدی کمائی ہے اور ان کے گناہ نے انہیں پوری طرح گھیر لیا ہے، وہی دوزخ کے لوگ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا مطلب ویسے تو صاف طور پر ظاہر ہے، لیکن اگر اس کے سیاق میں ہم آیت نمبر 75 تک تلاوت کرنا 75 سے تلاوت کرنا شروع کریں تو اصل میں پتہ لگتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے یثرب کے یہود کا کچا چٹھا کھول کر رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ گروہ ہے جس نے جانتے بوجھتے کتاب اللہ میں تحریف کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے سامنے ایمان دکھاتے ہیں اور تمہارے پیچھے سازش کرتے ہیں۔ اس گروہ میں وہ عام لوگ بھی ہیں جو کتاب اللہ کو بس وظیفوں اور خوشخبریوں کا مجموعہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا یہود میں سے ہونا کافی ہے اور انہیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں میں بھی یہی غلط فہمی ہے کہ صرف کلمہ ہمیں بچا لے گا یا ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کے علماء یعنی یہود کے علماء کچھ خواص کو خوش کرنے کے لیے ان کی پسند کے فتوے بھی دیتے ہیں۔ انہی آیت میں اللہ ان فتووں پر اور ان سے ہونے والی کمائی دونوں پر ہلاکت اور لعنت نازل کرتا ہے۔ پھر یہ اللہ پر جھوٹ بھی باندھتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ چند دن کے لیے چھوئے گی، اور اگر چھوئی بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس نے اس کا عہد کسی سے نہیں کیا۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے یا کلمہ پڑھنے یا فلاں پیر و مرشد کا مرید ہونے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرے گا اور وہ برائی اس کی زندگی کا اس طرح احاطہ کر لے کہ وہ خدا کے حضور میں پیشی کے شعور اور توبہ و ندامت کی توفیق ہی سے محروم ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، خواہ اس کا تعلق کسی گروہ سے ہو۔ لیکن جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی خواہ ان کا تعلق کسی گروہ سے ہو وہ بہرحال جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کے مقصد کو سمجھنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔